اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ جو اللہ رب العزت نے کتاب میں احکامات اتاری، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور حاصل کرتے ہیں ان کے ذریعے تھوڑی بہت رقم اور تھوڑا ثمن دنیا، اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، پس یہ لوگ نہیں اپنے پیٹوں میں کھاتے اور ڈالتے مگر آگ کو ڈالتے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کریں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہ ان کا تزکیہ فرمائیں گے، نہ انہیں پاک کریں گے۔ ولہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے حاصل کر لیا، خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں اور عذاب کو مغفرت کے بدلے میں۔ فما اصبرہم علی النار، پس کس چیز نے ان کو صبر والا کر دیا دوزخ کی آگ پر؟ ذالکہ، یہ سب کیوں ہے؟ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کہ اللہ نے کتاب کو اتارا حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، وہ لوگ جو کتاب میں شک کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، وہ دور کی گمراہی میں اور دور کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہاں ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے کتمان حق کے بارے میں بیان فرمایا، حق بات کو چھپانے والوں کے متعلق ارشاد فرمایا، اور پھر اس حق بات کے چھپانے سے جو حاصل ہونے والا ایک حقیر سا مفاد ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا۔ تو اللہ ارشاد فرما رہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، جو لوگ اللہ رب العزت کی کتاب میں نازل کردہ احکامات کو چھپاتے ہیں، انہیں بیان نہیں کرتے لوگوں کے سامنے، اور فرمایا کہ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے میں دنیا کا حقیر سا مال قبول کر لیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارِ، یہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ فرمایا یہ جہنم کی آگ کو ڈال رہے ہیں۔ حق بات کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ حق کا چھپانا ایسا سنگین جرم ہے کہ پہلے تو یہ اہل کتاب یہود اور نصارہ کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ خاص تھا، ان کی خاصیت قرار دیا گیا تھا، لیکن اب یہ جرم یہ اہل کتاب تک محدود نہیں رہا بلکہ مسلمانوں میں بھی یہ سرایت کر چکا ہے۔ یہ گناہ اور یہ معصیت اب مسلمانوں میں بھی سرایت کر چکی ہے کہ جو ایک معمولی سی دنیاوی فائدے کی خاطر وہ گویا کہ اپنی آخرت کو اور اپنی عاقبت کو برباد کر دیتے ہیں اور اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں، یہ ان کا حال ہے۔
اور اسی پارے میں پہلے بھی ایک جگہ اس کا ذکر ارشاد ہوا، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی، وہاں ذکر ہوا تھا کہ وہ لوگ جو واضح اور باتوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، واضح دلیلیں اور واضح احکامات کے آ جانے کے بعد وہ ان کو چھپاتے ہیں، تو وہاں ارشاد فرمایا تھا، فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتے ہیں، اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، یعنی فرشتے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں، ایمان والے بھی لعنت کرتے ہیں، اور ہر چیز ان پر لعنت کرتی ہے۔ وہاں اس کا ذکر کہ کتمان حق اور حق بات کو چھپانا، اس کو بہت بری بیماری کہا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی فرمایا، من سئل علما فکتمہ الجم یوم القیامت بلجام من النار، جس شخص سے حق بات پوچھی گئی اور حق کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے اس کو چھپا دیا، فرمایا اس کو قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ تو یہاں جو بتایا جا رہا ہے، پہلے جو ذکر کیا، فرمایا اس میں وہ بھی ذکر تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جو تورات میں آئے تھے، جو زبور میں آئے تھے، جو انجیل میں آئے تھے، اب یہ یہود اور ان کے علماء، یہ نصارہ اور ان کے علماء نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو چھپانا شروع کر دیا۔ آپ کے جو ذکر کیا گیا تھا اوصاف کا، وہ چھپا رہے ہیں، آپ کے ان کا حقیقت نہیں بیان کر رہے، یہ ان کا حال تھا۔ اور اس آیت میں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں ہر چیز کو واضح کر دیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا کہ آپ لوگوں کو اس کو بیان کیجئے، واضح کر کے بیان کیجئے۔ جب اللہ نے جو احکامات واضح طور پر بتا دیے ہیں، اب یہ حلال اور حرام اس کو یہ چھپاتے ہیں اور ان کو نہیں واضح کرتے، تو فرمایا یہ کر رہے ہیں تو حقیقت میں یہ جس لالچ اور غرض میں کر رہے ہیں، یہ سمجھ لو کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں، آگ کو اپنے گویا کہ آگ کا ایندھن بنا رہے ہیں، اور یہ آگ میں جلیں گے، یہ ان کا حال ہوگا۔ اور اس کے بارے میں حضرات مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہاں یہ جو کہا گیا اولئک ما یاکلون فی بطونہم من النار، فرمائے سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص مال کے لالچ کی وجہ سے حکم شرعی کو بدل دے، یا وہ گویا کہ جو مال حرام کھاتا ہے اور وہ اس طرح ہے گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈال رہا ہے۔ یتیم کا مال کھانا قرآن میں آیا، اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں، حرام کھانا وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں، جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ تو یہ گویا بیان کیا اور کہا گیا کہ چونکہ اس کا انجام یہی ہے، اصل جب انجام یہ ہوگا تو لہٰذا یہ۔ اور بعض مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں مراد ہے کہ مال حرام در حقیقت جہنم کی آگ ہی ہے، اگرچہ اس کا آگ ہونا بظاہر محسوس نہیں ہو رہا، آدمی دیکھتا ہے یہ مال ہے، آگ نہیں محسوس ہو رہی، لیکن حقیقت میں جہنم کی آگ ہی ہے۔ کیوں؟ مرنے کے بعد اس کا یہ عمل آگ کی صورت اختیار کر دے گا اور یہ آگ کی شکل اختیار کر دے گا۔ تو فرمایا یہ ان کا حال ہے۔ ایک تو یہ ہوا یہ جہنم کی آگ اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہیں، اور دوسرا فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کریں گے، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کریں گے۔ کیا معنی؟ اللہ ان سے رضا والی بات نہیں کریں گے، اللہ ان سے نرمی والی بات نہیں کریں گے، اللہ ان سے رحمت والی بات نہیں فرمائیں گے۔ ہاں، اللہ جب ان سے ہم کلام ہوں گے تو غضب کی بات ہوگی، غصے کی بات ہوگی، ناراضگی کی بات ہوگی، اللہ کو ان پر غصہ اور غضب ہوگا، فرمائیں گے لے جاؤ میں ان سے نہیں بات کرتا ہوں۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کوئی کسی سے ناراض ہو، کہتا ہے نہیں بات کرتا ہوں، غصہ آ گیا اس سے نہیں بات کرتا، تو اللہ وہاں ان سے ہم کلام نہیں ہوں گے۔ اور ولا یزکیہم، اور اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے، ان کا تزکیہ نہیں کریں گے۔ ایمان والے جب دنیا سے جائیں گے، مر جائیں گے، گناہ گار ہیں، تو اللہ ان کو پاک کرنے کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ یہ بھی اللہ ویسے ہی ان کو معاف کر دے اور جنت میں بھیج دے، اور یہ بھی ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ میں ڈالیں گے تاکہ یہ پاک ہو کر یہاں سے نکلے، وہ تزکیہ ہو جائے گا۔ لیکن فرمایا یہ لوگ انہیں جہنم میں پاک ہونے کے لیے نہیں ڈالا جائے گا،
خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گناہوں سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جس کو اللہ کی ذات علیم فرما دے، جس کو اللہ رب العزت کی ذات دردناک فرما دے، تو آپ اس سے اندازہ لگا دیجئے پھر کیا ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ چاہیے یہ تھا یہ ہدایت پر چلتے، یہ آیات کو پڑھتے، قرآن کو سنتے، پہلی کتابوں میں جو احکامات آئے ان پر عمل کرتے، ہدایت کو لے لیتے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لے لیا، دنیا کو لے لیا، اس کے بدلے میں دنیا کی حقیر سے مال کو لے لیا، اور جس کی خاطر انہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ وَالْعَذَابَ بِالْمَغْفِرَةِ، اگر یہ اللہ کے احکامات پر چلتے، اللہ رب العزت کے احکامات کو مانتے، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا؟ ان کی مغفرت ہوتی، یہ دنیا سے جاتے، ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے، یہ جاتے بالکل پاک صاف ہو کر جاتے۔ لیکن نہیں، انہوں نے جب اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا اور انہوں نے جب دنیا کی حقیر چیز کو لے لیا اس کے بدلے میں، تو اللہ فرماتے انہوں نے خود عذاب کو لیا ہے۔ ما کان اللہ لیظلمہم، اللہ ظلم نہیں کرتے، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن خود اپنے نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے عذاب کو لے لیا اور اپنی مرضی سے یہ کچھ لیا۔ کیوں؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے مغفرت کو لینا چاہتے تو یہ چھپاتے نا حق کو، یہ ان باتوں کو نہ چھپاتے، جب چھپا لیا تو گویا انہوں نے عذاب کو لے لیا۔ اللہ فرما رہے فما اصبرهم علی النار، ذرا دیکھو کتنا جہنم پر انہیں صبر ہے، کتنا یہ صبر کر رہے ہیں جہنم پر، دوزخ کی آگ پر یہ کتنا صبر کر رہے ہیں، اور کون چیز ہے جو ان کو اس پر لے کر آئی اور اتنا صبر کرنے والے لگے؟ یہ تعجب کیا جا رہا ہے اور تعجب کے طور پر ذکر کیا گیا۔ آگے فرمایا ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، فرمائیے ان کا جو ذکر کیا کہ جہنم کی آگ انہیں کھائے گی، ہاں دنیا میں پریشان اور آخرت میں جہنم کی آگ، کیوں؟ سبب کیا ہے؟ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے کتاب کو، تورات کو اتارا تھا، انجیل کو اتارا تھا، حق کے ساتھ اتارا تھا، حق دے کر اتارا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ بعض پر ایمان لے آئے، بعض کا کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ جب یہ کیا، حالانکہ چاہیے تھا یہ سب پر ایمان لے آتے، لیکن بعض پر لے آئے ایمان اور بعض کا انکار کر دیا اور چھپا دیا، یہ ان کا حال ہوا۔ جب یہ ہوا تو یہ گویا وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، یہ اس کتاب میں اختلاف کرنے لگ گئے، اور اس میں گویا اختلاف، بعضوں نے قرآن کا ذکر کیا کہ مشرکین قرآن کے بارے میں اختلاف کرنے لگے، اور کیا اختلاف کیا؟ بعض کہنے لگے یہ شعر ہے، بعض کہنے لگے یہ جادو ہے، بعض کہنے لگے یہ کہانت ہے، عمل کرنے کے بجائے اسی کے بارے میں اختلاف کرنے لگے۔ اور اگر اس سے تورات اور انجیل مراد ہو تو یہ ہوگا کہ اس کے بعض احکامات پر تو عمل کرتے ہیں، ہاں تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بارے میں نہیں، جو ان کے نفع کے لیے ہے تو ہے، جو نہیں تو یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس سے نہیں مانتے ہیں۔ قرآن کریم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، جو احکامات ہیں سب پر عمل کرو اور اپنی زندگی میں لانے والے بن جاؤ۔ لہٰذا یہ ہے اصل اس کا تقاضا، لیکن یہ اختلاف کرنے لگے لفی شقاق بعید، حق سے بہت دور کے اختلاف میں پڑ گئے، اور جب دور کے اختلاف میں پڑ گئے تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت کی گرفت سے نہیں بچ سکیں گے اور اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ الصلاۃ والسلام علی رسول محمد سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ میرا